سفید ہرن۔ یہ کہانی ہے سفید ہرن کی جو شہزادے سے محبت کرتی تھی، اور یہ کہانی ہے لالچ اور برائی کی جس پر محبت نے فتح پا لی تھی۔ یہ ہے فلوئی، ایک سفید ہرنی جو کہ سب سے جادوئی اور خیالی روح۔ اوہ بیچاری لڑکی، آپ کو محل کے چکر کاٹنے بند کرنے ہوں گے۔ فلوئی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کافی عرصے پہلے ایک بادشاہ اور ملکہ تھے۔ خدا کے فضل سے ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ سب کچھ تھا ان کے پاس سوائے ایک اولاد کے۔ کائنات کے جادوئی اختیارات سے بے حساب دعائیں مانگنے کے بعد انہیں ایک خوبصورت بچی سے نوازا گیا۔ شاہی خاندان اور کارٹیل کی سلطنت اس سے اتنی محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام ڈیزری رکھا گیا۔ شہزادی ڈیزری لاکھوں میں ایک تھی، ساتھ ہی خوبصورت اور عقل مند بھی تھی۔ وہ اپنے سلطنت اور والدین سے پیار کرتی تھی۔ ڈیزری کی دیکھ بھال اس کی پری قافلہ کرتی تھی۔ ہماری ڈیزری اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کا نکاح کرنا چاہیے۔ ہاں وہ تو ہے، میرے ذہن میں ایک لڑکا ہے، وہ سینچر کا شہزادہ ہے، وہ بہادر اور قابل ہے۔ میں ہماری بچی کی تصویر اس کے پاس بھیجوں گا۔ اور فوراً ہی تصویر بھیجی گئی۔ ڈیزری کو بھی تصویر موصول ہوئی دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے شہزادے کے بہادری کے قصے سنے ہوئے تھے، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ڈیزری کی ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا دیا۔ دربار میں ایک عورت آئی اور بادشاہ سے مخاطب ہوئی، حضور اعلیٰ، میں آپ کی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ دراصل سینچر کا شہزادہ جب 15 سال کا تھا تو اس نے جنگل میں جادوگرنی کو نقصان پہنچا دیا۔ اس نے بد دعا دی کہ جب شہزادہ 25 سال کا ہوگا تو سوتے وقت ہی مر جائے گا۔ ایک بھلی پری نے بتایا کہ اس بد دعا کو ہٹانے کے لیے جب شہزادہ 21 کا ہوگا اس کا نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو دیانتداری سے ساری بات بتا دی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ بادشاہ بولا، کیا یہ ناقابل قبول ہے؟ میں اسی وقت یہ رشتہ نامنظور کرتا ہوں۔ یہ خبر جب ڈیزری کو معلوم ہوئی تو وہ افسردہ ہوئی اور بولی کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ ڈیزری نے شہزادے کو پیغام بھیجا کہ وہ آ رہی ہے۔ اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے۔ وہ عورت جو بادشاہ کے پاس آئی تھی وہ جادوگرنی تھی جس کا نام تھا میلس۔ وہ چاہتی تھی کہ ڈیزری شہزادے کو نہ ملے اور اس کی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ ہو جائے، لیکن ڈیزری شہزادے سے ملنے جا رہی تھی۔ اسے یہ خبر نہ تھی کہ کیا آفت آنے والی ہے۔ امی اب ہم کیا کریں؟ میری پیاری بچی، کیا تمہیں معلوم ہے سورج کی روشنی اس گھنے جنگل کو آر پار کیوں نہیں کرتی؟ اس جنگل کو بد دعا ہے کہ اس پر روشنی پڑے تو یہ مٹی میں مل جائے گی۔ جب ڈیزری کی سواری جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی تو جادوگرنی نے بجلی پھینکی جو اس کے ہاتھ پر گری اور وہ سفید ہرنی بن گئی۔ پھر پرپل پری نے اسے بتایا کہ جادوگرنی کی بیٹی سے شہزادے کا نکاح ہونے والا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب سینچر کی حکومت اور کارٹیل کی سلطنت کو آپ نے ہی بچانا ہے۔ سفید ہرنی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ وہاں سے جادوگرنی کی بیٹی کی سواری گزر رہی تھی۔ اسے دیکھا تو حکم کیا کہ اسے پکڑ لاؤ اور محل لے جاؤ۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر رات کو جادوگرنی کی لڑکی سو گئی تو ہرنی نے کان میں بولا کہ شادی جنگل میں دھوم دھام سے مناؤ۔ وہ اگلے دن بولی، میں نکاح جنگل میں کروں گی۔ پھر جب نکاح کے لیے سب پہنچ گئے تو پرپل پری نے جادو سے جنگل کے پتوں کو ہٹایا تو سورج کی روشنی لڑکی پر پڑی تو وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور دوسری طرف جادوگرنی پر بھی روشنی گری، دونوں راکھ بن گئیں، اور شہزادے کو پری نے ساری بات بتا دی۔ وہ جلدی سے ہرنی کی طرف بھاگا، اسے اپنے ساتھ لگایا اور بوسہ دیا۔ وہ اصلی حالت میں آ گئی اور وہ خوش ہوئے، اور پھر بادشاہ نے ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔